ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وسیع و عریض زمین تھی جسے آج ہم بئ صغیر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں میدان، پہاڑ، دریا اور سمندر سبھی کچھ تھا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے اور اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ انہی زمینوں پر ہزاروں سال پہلے ایک شاندار تہذیب نے جنم لیا جسے وادی سندھ کی تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تہذیب اپنی ترقی یافتہ بستیوں، پختہ مکانات اور باقاعدہ گلیوں کے لیے مشہور تھی۔ ہڑپا اور موہنجوداڑو کے لوگ صفائی پسند تھے اور انہوں نے نکاسی آب کا ایک شاندار نظام بنا رکھا تھا۔ ان کے بازاروں میں طرح طرح کی چیزیں بکتی تھیں اور تاجر دور دراز علاقوں تک اپنے سامان کا لین دین کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور شمال سے کچھ نئے لوگ، جنہیں آریہ کہا جاتا تھا، یہاں آ بسے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے اور سنسکرت زبان بولتے تھے۔ ان کے مذہبی گیتوں اور رسومات نے دھیرے دھیرے اس خطے کی ثقافت پر گہرا اثر ڈالنا شروع کیا۔ پھر ایک دن مغرب سے ایک نوجوان بادشاہ سکندر اعظم اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ وہ بڑا بہادر تھا اور دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس نے دریائے جہلم کے کنارے اپنی فوجیں اتاری اور مشہور جنگ لڑی، مگر جلد ہی وہ واپس لوٹ گیا۔ چند سال بعد ایک اور عظیم حکمران چندر گپت موریہ نے ایک طاقتور سلطنت قائم کی۔ اس کے پوتے اشوک نے اپنے عہد میں ظلم و جبر کو ترک کر دیا اور بدھ مت کی تعلیمات کو اپنا لیا۔ وہ سچائی اور امن کا پیغامبر بن گیا۔ اشوک نے اپنے پیغامات پتھروں پر کندہ کروائے تاکہ لوگ انہیں پڑھ کر نیکی کی راہ پر چل سکیں۔ صدیاں گزرتی گئیں۔ پھر عربوں کا ایک نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ سندھ کی سرزمین پر اترا۔ اس نے انصاف اور رواداری سے لوگوں کے دل جیتے۔ اس کے بعد دہلی سلطنت قائم ہوئی اور پھر مغل بادشاہوں کا دور آیا۔ مغل بادشاہوں میں اکبر سب سے مشہور ہوا۔ وہ لوگوں کو مذہبی ہم آہنگی کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے دربار میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سبھی کو عزت دی جاتی تھی۔ اکبر کے پوتے شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی کی یاد میں تاج محل جیسی خوبصورت عمارت تعمیر کروائی، جسے آج بھی دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر سمندر پار سے انگریز تاجر یہاں آئے۔ پہلے تو وہ صرف تجارت کے بہانے آئے، مگر جلد ہی انہوں نے اپنی فوجی طاقت سے زمینوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ کسانوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے اور لوگ غربت میں مبتلا ہو گئے۔ مگر بئ صغیر کے لوگ خاموش نہ بیٹھے۔ 1857 میں ایک عظیم بغاوت ہوئی جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ بغاوت تو کامیاب نہ ہوئی، مگر آزادی کی چنگاری ضرور بھڑک اٹھی۔ برسوں کی جدوجہد کے بعد بالآخر 1947 میں بئ صغیر کے لوگوں نے اپنی آزادی حاصل کر لی، مگر یہ آزادی دکھ اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بئ صغیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور ہزاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بئ صغیر کی سرزمین ہمیشہ سے بہادری، قربانی اور جدوجہد کی گواہ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔